اگر ہم انڈیا کی موجودہ مسلم سیاست، دینی قیادت اور آئینی جدوجہد کو ایک فریم میں رکھ کر دیکھیں تو چند نام خود بخود سامنے آ جاتے ہیں۔ ان ناموں میں ایک نام ہے مولانا محمود اسعد مدنی کا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا وہ صرف ایک عالم دین ہے یا ایک سیاست داں، یا پھر ایک ایسے شخص کی علامت جو مذہب، سیاست اور دستور کے بیچ برابری رکھنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں یہ ویڈیو اور ان کی کہانی اور بائیوگرافی شروع سے لے کر آخر تک دیکھنی ہوگی اور سننی ہوگی، اور ان کی بائیوگرافی کو دیوبند سے شروع کرنا ہوگا۔ یاد رکھیں کہ 3 مارچ 1964 عیسوی، جگہ ہے دیوبند، اتر پردیش۔ یہ وہی دیوبند ہے جس کا نام سن کر بر صغیر کی دینی تاریخ ذہن میں آ جاتی ہے۔ یہی وہ شہر ہے جہاں دارالعلوم دیوبند بنایا گیا ہے، اور یہی وہ شہر ہے جہاں مولانا محمود اسعد مدنی پیدا ہوئے۔ اور یہ کسی عام گھرانے میں پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کے والد تھے مولانا اسعد مدنی، ایک بڑے عالم دین، جمعیت علماء ہند کے طاقتور صدر، اور آزادی کے بعد کی ہندوستانی مسلم سیاست کا ایک مضبوط اور طاقتور ستون تھے۔ یعنی مولانا محمود مدنی نے آنکھ کھولی تو ان کے سامنے علم، سیاست، اجتماعیت اور قیادت کی ایک پوری دنیا موجود تھی۔ محمود مدنی کا بچپن عام بچوں جیسا نہیں تھا، جہاں دوسرے بچے کھیل کود میں لگے رہتے ہوتے ہیں، وہاں وہ علمی مجلسوں، سیاسی گفتگو، سیاسی بات چیت اور دینی بحثیں سنتے ہوئے بڑے ہو رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شخصیت میں شروع سے ہی 3 باتیں خاص طور پر نظر آتی ہیں: دینی شعور، سیاسی آگاہی، اجتماعی ذمہ داری کا احساس۔ یہ سب کچھ وراثت میں تو ضرور ملا ہے، لیکن اسے سنبھالنا اور آگے بڑھانا یہ ان کا اپنا خود کا سفر تھا۔ مولانا محمود مدنی نے اپنی دینی تعلیم دارالعلوم دیوبند سے حاصل کی، اور یہ کوئی معمولی ادارہ نہیں ہے، یہ وہ یونیورسٹی ہے، یہ وہ درسگاہ ہے، یہ وہ کلاس روم ہے جس نے مولانا حسین احمد مدنی، مولانا محمود حسن دیوبندی اور بھی بڑے بڑے علماء کرام پیدا کیے۔ 1992 عیسوی میں مولانا محمود مدنی نے یہاں سے عالمیت کا کورس کمپلیٹ کیا۔ ایک بات سمجھنی ضروری ہے، دارالعلوم دیوبند سے فراغت کا مطلب صرف عالم بن جانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک فکری مکتبہ فکر سے جڑ جانا ہوتا ہے، جو آئین پسند اور مذہب کو سیاست سے الگ نہ کرنے والا نظریہ رکھتا ہے۔ تعلیم کمپلیٹ کرنے کے بعد محمود مدنی نے وہی راستہ چنا جو ان کے والد اور اس سے پہلے کئی بڑے بڑے علماء کرام اور اکابر نے چنا تھا، جمعیت علماء ہند۔ یہ تنظیم صرف ایک مذہبی جماعت نہیں ہے، بلکہ آزادی کی تحریک سے لے کر آج تک آئینی جدوجہد کا ایک بڑا پلیٹ فارم رہی ہے۔ سن 2001 میں مولانا محمود مدنی کو تنظیمی سیکریٹری بنا دیا گیا۔ یہ عہدہ بظاہر تو انتظامی لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ تنظیم کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی سال انہیں جنرل سیکریٹری بھی بنا دیا گیا۔ یعنی بہت کم وقت میں ان پر یہ واضح ہو گیا تھا کہ وہ صرف ایک عالم نہیں بلکہ ایک منتظم ہے، ایک شاندار قائد بھی ہیں، اور سن 2008 تک اس عہدے پر رہے، اور پھر کئی برسوں کے بعد میں یعنی 27 مارچ سن 2021 تک جمعیت علماء ہند میم کے جنرل سیکریٹری رہے۔ جب حضرت مولانا عثمان منصور پوری نور اللہ مرقدہ کا انتقال ہوا تو تنظیم ایک نازک مرحلے سے گزر رہی تھی۔ 27 مئی سن 2021 عیسوی میں مولانا محمود مدنی کو قائم مقام صدر بنا دیا گیا، اور پھر 18 سپٹمبر سن 2021 کو باقاعدہ طور پر جمعیت علماء ہند میم کے پریزیڈنٹ یعنی صدر بنا دیے گئے۔ یہ سلیکشن صرف رسمی نہیں تھا، یہ اس بات کا اعتراف تھا کہ تنظیم کو ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو مذہب، سیاست اور آئین تینوں زبانیں سمجھتا اور جانتا ہو۔ اب کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ سن 2006 عیسوی مولانا محمود مدنی نے سماجوادی پارٹی جوائن کی۔ یہ فیصلہ اختلافی بھی تھا، کیونکہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ علماء کو تو براہ راست سیاست میں آنا ہی نہیں چاہیے، لیکن مدنی صاحب کا موقف بھی بالکل واضح تھا، اور 2 ٹوک لفظوں میں انہوں نے کہا تھا، اگر فیصلے پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں تو مسلمانوں کی آواز بھی وہیں ہونی چاہیے۔ اسی سال وہ راجیہ سبھا کے رکن بنا دیے گئے۔ راجیہ سبھا میں مولانا محمود مدنی صاحب نے مسلمانوں کے آئینی حقوق، فرقہ وارانہ تشدد، دہشت گردی کے نام پر گرفتاریوں اور مذہبی آزادی جیسی مسائل پر آواز اٹھائی۔ یہاں وہ صرف ایک مذہبی لیڈر نہیں تھے، بلکہ ایک آئینی اسپیکر کے طور پر سامنے آئے۔ ایک موقع پر
یعنی ایک پروگرام میں جب سابق پاکستانی صدر پرویز مشرف نے بھارتی مسلمانوں کے حوالے سے بیان دیا تو مولانا محمود مدنی نے کھڑے ہو کر دو ٹوک لفظوں میں کہا، پاکستانی قیادت کو بھارتی مسلمانوں کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بیان کئی لوگوں کے لیے حیران کن تھا، لیکن یہی وہ لمحہ تھا جب وہ انٹرنیشنل سطح پر مشہور ہوئے۔ آپ کو بتلاتے چلیں کہ رائل اسلامک اسٹریٹجک اسٹڈیز سینٹر کی جانب سے پبلش ہونے والی دنیا کی 500 بااثر مسلم شخصیات کی لسٹ میں اور فہرست میں مولانا محمود اسد مدنی صاحب کو 27واں نمبر دیا گیا ہے۔ یہ درجہ بندی اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی قیادت صرف انڈین مسلمانوں تک محدود نہیں ہے۔ آپ کو بتلاتے چلیں کہ مولانا محمود مدنی کی شخصیت اختلاف سے خالی نہیں ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ سیاست میں زیادہ ہیں یا بہت محتاط ہیں، کچھ کا کہنا یہ ہے کہ وہ آئینی جدوجہد کے آخری مضبوط ستون ہیں، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ وہ خاموش تماشائی نہیں ہے۔ مولانا محمود اسد مدنی کی بائیوگرافی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ بائیوگرافی اور یہ کہانی ہے دیوبند سے دہلی تک، مدرسے سے پارلیمنٹ تک اور مذہب سے آئین تک۔ وہ ایک ایسے دور میں قیادت کر رہے ہیں جہاں سوال زیادہ ہیں، آبجیکشن زیادہ ہیں، کوشچن مارک زیادہ ہیں اور جواب دینا آسان نہیں ہے، لیکن شاید اسی کو تو قیادت کہتے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔